اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جمعہ کا دن ہے. اللہ کی رحمت سے ہم ایک بار پھر جامع مسجد فیضان غوث اعظم میں شام موجود ہیں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: کل کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ بہ وبالصلاۃ علی فہو اقطع ممحوق من کل برکہ. میرے آقا فرماتے ہیں ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود پاک بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب بھی کوئی بات کرنے لگیں، کہیں کوئی آپ کی کوئی میٹنگ ہے، اللہ کا کچھ ذکر کر لیں، کچھ درود پاک پڑھ لیں. آپ کہیں نیکی کا کام شروع کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اس کو شروع کریں. اللہ پاک اس کام میں برکت ڈال دے گا. آسان طریقہ کیا ہے؟ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا. ساتھ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب بسم اللہ شریف اور درود پڑھنے میں دیر کتنی لگی؟ میرا خیال ہے 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، مگر اب اس کام میں برکت آ جائے گی. گھر سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلیں، درود پاک پڑھتے ہوئے نکلیں. کاروبار پر جا رہے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں. تو ذکر و درود آپ کی زبان پر اگر جاری ہوگا تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ ہر برکت سے محروم و خالی ہوگی. چاہتے ہیں کہ برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں، اللہ رسول کا ذکر جو ہے وہ اپنی زبان پر جاری کر دیں. میرے حضور کے صدقے کلام پاک میں بھی خدا نے بھیجی ہے آیت درود پاک پڑھو. دیا ہے حکم خدا نے یہ اپنے بندوں کو، پڑھو نبی پہ بکثرت درود پاک پڑھو. سب اولیاء و مشائخ تمام غوث و قطب یہ کر گئے ہیں نصیحت، درود پاک پڑھو. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جمعے ایک اور حدیث پاک بھی کوشش کرتا ہوں بیان کروں تاکہ مزید یاد دہانی ہو جائے، مزید درود پاک پڑھنے کا شوق بڑھے. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ جمعے کو تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کرتے ہیں ہم جمعے کو جب یہاں بیان کی سعادت ملتی ہے تو ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس سے جو میسج ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 62. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ قرآن، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان.
بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ بڑا خوبصورت یوں سمجھیے ایک سینیریو تھا، ایک زبردست یوں سمجھیے اس کے پیچھے پس منظر ہے۔ واقعہ ہے ایک ایسے صحابی کا جو تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر جن کو ملی، اور وہ صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ یاد یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ 250 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور آپ نے جس طرح اللہ کے نبی کو تلاش کیا ہے نا، جس طرح ایمان ان کو ملا، جس طرح نبی پاک کا ساتھ ملا، جس طرح وہ پیارے آقا کے پاس پہنچے، یہ لمبی داستان ہے۔ اور یقین کریں سیدنا سلمان فارسی کی جب بھی آپ داستان پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایمان ہونا دل میں، تو دو باتوں کی اہمیت بڑھنی چاہیے۔ ایک تو ان سے پیار ہو جاتا ہے کہ کتنی سٹرگل، کتنی محنت، اتنے سال لگا دیے نبی پاک کو تلاش کرنے میں۔ دوسرے نمبر پر ایمان کی اہمیت ہے کہ ایمان کی تلاش میں انہوں نے کدھر کدھر سفر کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں تفصیلی واقعہ بیان کروں گا، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر پائی، اور آپ نے سال ہر سال حق کی تلاش کے لیے سفر کیا۔ اس زمانے میں نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو ان کو یہ بت پرستی اور کفر پسند نہیں تھا، یہ حق کی تلاش میں جاتے۔ تو وہاں اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، راہب جس کو کہتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، باطل خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو عجیب معاملہ تھا نا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے، تو یہ راہب ہوتے تھے جو تمام لوگوں سے دور ہو کر عبادت کرتے تھے، یہ ان کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا کہتے اب بتاؤ کس کے پاس جاؤں، وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے انتقال کا وقت آتا وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ اب آخری جو راہب تھا نا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے کہا اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس راہب نے کہا کہ اب میں دنیا میں کسی اور کو تو نہیں پاتا، ہاں اب آخری نبی کے مبعوث ہونے کا وقت ہونے والا ہے، تم ایسا کرو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان پر ایمان لانا، ان کی خدمت میں چلے جانا۔ کچھ نشانیاں بتائی گئیں کہ وہ کہاں ہوں گے، تو پتہ چلا وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئیں گے۔ پیسے تھے نہیں مدینے جانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، سفر کرتے 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 پتہ چلا کہ ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ قافلے والوں کو کہا مجھے مدینے لے جاؤ، کہا پیسے نہیں ہیں، ایسا کرو مجھے غلام بنا لو، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، مجھے اس بستی میں لے جاؤ۔ اپنے آپ کو بیچ دیا اور مدینے پہنچے۔ پھر بہت وہاں پر باغ میں کھجوریں اٹھاتے تھے اور محنت کرتے تھے، پانی کے ڈول اٹھاتے تھے، آپ کی کمر میں یوں سمجھے کہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور آخر کار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانان۔ اب ایمان لے آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بڑا عشق والا واقعہ ہے۔ لیکن اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میں جب آپ کے پاس آنے سے پہلے کئی ملک شام میں اور کئی ملکوں میں راہبوں کے پاس گیا تھا، بنی اسرائیل کے عبادت گزار تھے، تو یا رسول اللہ ان کا جب ذکر کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان ان کا خاتمہ دین مصطفیٰ پر نہیں ہوا۔ پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یعنی یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، یہ ایکچولی ان راہبوں کے لیے نازل ہوئی۔ اب دوبارہ اس آیت کو سنیں، اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے،
ان پر نہ کچھ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا اے سلمان یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے ان میں سے وہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہیں پہنچا وہ تو خیر میں ہے، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا مگر پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم کیا ہوا اس آیت سے؟ میسج کیا مل رہا ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے نا، اس کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں ہے. صرف اور صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی راہ نجات ہے. مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا. نبی پاک کے دامن کے علاوہ پیارے آقا کی جو کہیں کہ ان کے فٹ اسٹیپ، ان کے نقش قدم، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ درست نہیں، کیونکہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ اللہ کریم کی رحمت کا حقدار ہوگا. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا. وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی. وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں بات سمجھنی ہے. اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کا ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، غرض کوئی کیسے بلند دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، نجات کس کو ملنی ہے، نجات کی راہ کون سی ہے؟ وہ دین محمدی یعنی دین اسلام ہے. اس کے سوا نجات کا راستہ نہیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب واقعہ سنیے گا. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، یعنی اعمال بھی اللہ کی بارگاہ، ہم تو پیش ہوں گے، اعمال بھی پیش ہوں گے. نماز عرض کرے گی اے اللہ پاک میں نماز ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو. پھر صدقہ حاضر ہوگا، اے اللہ میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو. روزے حاضر ہوں گے، یا اللہ میں روزہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو. اس طرح اعمال پیش ہوتے رہیں گے، آخر میں اسلام پیش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی انت السلام و انا الاسلام. اے اللہ تیرا پاک نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں. ارشاد فرمائے گا انک علی خیر بک الیوم آخذ و بک اعطی. بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیری ہی سبب سے ہوگی، یعنی جس نے تیرا انکار کیا ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، اور جس کو جو عطا ہوگا وہ تیری ہی بدولت ہوگا. اس کا مطلب جس نے اسلام تھاما ہوگا وہ بخشا جائے گا، اور جو اسلام کا انکاری ہوگا وہ قیامت کے دن مارا جائے گا، پکڑا جائے گا. میرا یہ بیان چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، ابھی بھی سن رہے ہوتے ہیں، بعد میں بھی لوگ سنتے ہیں. اگر میرا کوئی ایسا ویور ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کو، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا نہیں ہے، آج قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک ہی دین جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نبی پاک کے آنے کے بعد اب کوئی راہ نجات نہیں ہے. آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ آپ کو اسلام پر استقامت دے. ہم جو ایمان والے، اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت دے، کہ ایمان ہی راہ نجات ہے. اب ذرا سنیے گا، کچھ لوگ آج بھی، اب اصل پرابلم یہ کہ علم تو ہے نہیں، سب دیکھنا ہے، سب پڑھنا ہے، سب کی جناب اندر جانا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات شریف. ٹھیک ہے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق. کیسی ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ان کا واقعہ سنیے. ایک بار نبی پاک کا دربار تھا، حضرت عمر آئے، ہاتھ میں تورات شریف تھی. حضرت عمر نے نبی پاک کے پاس بیٹھ کر تورات